तांजा वाला की आप शक्ल क्यों ना तब्दील कर सके? आप पिछली दफा भी एमपी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ, सड़कें, सीवरेज बिल्कुल तबाह हाल है। 2013 से 18 तक की आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट हुई है। तो फिर 5 साल में जितना कि मैं काम करवा सकता था मैंने वो अपनी गुंजाइश से ज्यादा काम। अच्छा, जिनको 2018 से 24 तक आप क्यों ना काम करवा सके? बिल्कुल आपके पास एमपीशिप भी थी, शहर उजड़ कर रह गया, क्या वजह? नहीं, वो फिर रियासत मदीना की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, फिर उन्होंने तो फिर साथ अपने लोगों को मोबिलाइज करना, और मैंने एजुकेशन में मैंने 15 से 20-25 स्कूल मैंने अपग्रेड करवाया। कि उम्मीद है कि जिस तरह मेरी बीबी मरियम साहबा से मुलाकात हुई है, लगता है इंशाल्लाह ताला जब आप अगले 2029 में जाएंगे ना सर्वे के लिए तो आपको टूटी सड़कें तो नहीं मिलेगी, वो सीवरेज निजाम बेहतर पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं मिलेंगे। फैसलाबाद में कोई भी ऐसा चेहरा ऐसा नहीं है जिसे कहते हैं कि काबीना में शामिल किया गया हो। जाफर अली हुच्चा को नेग्लेक्ट किया गया, उनका नाम फिर काबीना में नहीं आया। हमारा साहब लॉबिंग भी होती है, असल में पता है जो तो सब क्या है, मिलना वही है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा है। अगर जाफर अली हुच्चा को किसी भी कोई महकमे का पोर्टफोलियो दिया जाता है, क्या आप समझते हैं कि आप कैपेबल हैं कि पूरे पंजाब को ऑब्जर्व करेंगे? जो लोग महकमों को चला रहे हैं वो कुछ सीख कर आए हैं, उनमें कौन सी ऐसी कोई खास बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो अगर वो हमारी क़यादत हम पे इत्मीनान करती है, अल्लाह का फजल और करम से उनके मेयार पे पूरा उतरे। अगर हम अपने हल्के में डिलीवर कर सकते हैं, ये कौन सा बहुत बड़ा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदाबहार एमपी, सदाबहार इसलिए कि उन्होंने हैट्रिक की है जीतने की, जाफर अली हुच्चा हमारे साथ मौजूद है। हुच्चा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल, अल्लाह ताला का। हुच्चा साहब, सबसे पहले तो आप जिसे कहते हैं कि उन खुशकिस्मतों में से शामिल हैं जो फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में जिन्होंने अपनी सीट न सिर्फ रिटेन की, विन की, और बड़ा मैसिवली अपने किस्म का हल्के की आवाम का एतमाद भी हासिल किया। सबसे पहले आप बताइएगा कि अपनी शुरुआत कैसे की, कहाँ पे पले पड़े आप? क्या तांदेवाला से ही टोटल तल्लक है या कहीं और से? तांदेवाला से। अच्छा, तांदेवाला से तलीम भी वहाँ तांदेवाला से। अच्छा, तो बस फिर 2004 में नाज़िम इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, 2004 से फिर शुरू हुआ। फिर बस अल्लाह ताला को मंजूर था लोगों की खिदमत करनी। फिर वो 7 वाला इलेक्शन, क्योंकि 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इधर से कोई उम्मीदवार नहीं था। 2007-8 में भी जो उम्मीदवार थे वो काब लीग की गोद में बैठ गए। बचपन कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छे खानदान की तरफ से पूरी आपको सपोर्ट थी सियासत में आने की? शुरू से वो रोकते थे भी, ये हमने काम नहीं करना, क्योंकि था नहीं कोई सियासी तौर पे कोई भी नहीं था। हमारे कजन थे डॉक्टर सरफराज, वो काउंसलर या यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन या चेयरमैन की इलेक्शन लड़ते थे। वो खान उनकी फैमिली की ख्वाहिश यही थी कि हम पढ़ जाए। अच्छा, बस ये और क्या। तो नून लीग में कैसे शामिल और कब शामिल हुए? नून लीग राना सनाउल्लाह साहब से मुतासर से उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने उनके वसातत से 2005-06 में जब मुशर्रफ साहब सदर थे और मियां नवाज शरीफ बैर थे। पहला इलेक्शन कब लड़ा आपने? 2007 भाई मोहम्मद शेर लड़े। अच्छा, आपके भाई लड़े थे। आपने गलबन 2007 में वो जब इमरजेंसी लगी तब मुझे यानी कि साहिवाल जेल में भी बंद किया गया। अच्छा, और वो मुशर्रफ दौर में हमने ये स्टार्ट किया था और नून लीग में शामिल हुए। अच्छा, सियासत शुरू करते ही जेल में चले गए नून लीग खातिर? नून लीग खातिर। अच्छा, तो यानी कि मुशर्रफ दौर था ना, जो अब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तकरीबन 2007 में मुझे याद है। तो 2007 में फिर वो हमें भी गिरफ्तार किया गया। आपने 2013 में पहला इलेक्शन लड़ा? जी, 2007 में भी लड़ा था। आपने नहीं, आपने भाई लड़ा था? एक बार मैं ही लड़ रहा था। अच्छा, आप ही लड़ रहे थे। अच्छा, लेकिन बाद आप 2013 में आप आए, 2013 में आप एमपी बने, उसके बाद 2018 में बने, फिर 2024 में बने, हैट्रिक किया आपने। जी, क्या वजह क्या है इसके पीछे? ये मेरे मालिक का करम ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, उसने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की हुई, या इसमें मेरे दोस्तों का कमाल कह सकते हैं, मेरे दोस्तों की वफादारी। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है तांदेवाला में, मैंने वहाँ पर किस्म का डोर टू डोर सर्विस की। आपके हवाले से नो डाउट वहाँ पर आवाम में बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपकी पाई जाती है। पूरे तांदेवाला की आप शक्ल क्यों ना तब्दील कर सके? आप पिछली दफ़ा भी एमपी रहे, आपके पास एक किस्म का चार्ज भी था, एमपी थे आप, पूरे शहर के एक ही एमपी।
इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ, सड़कें, सीवरेज बिल्कुल तबाह हाल है। तांदे वाला ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बहुत पुराना एक मंजर पेश करता है। ऐसे क्या वजह क्या है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जब 2013 में मैं जीता था ना, तो 2000 ये देखिए 13 से 18 तक की आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। क्योंकि जो पहले एमपी थे वो पीछे माउंट पे क्या तनकीद करनी, उस तनकीद की वजह से तो लोगों ने मुझे वोट दिए थे। अगर कुछ ना कुछ काम करते तो फिर लोग लामाला सिटी में कुछ ना कुछ तो वोट उनको हिस्सा मिलता। उनकी वजह से ही लोगों ने मुझे ये देखिए मुझ पे इत्मीनाद किया ना। तो फिर 5 साल में जितना कि मैं काम करवा सकता था, 5 साल के टर्नओवर में 13 से 18 जितना मैं काम करवा सकता था, मैंने वो अपनी गुंजाइश से ज्यादा काम। अच्छा। मियां मोहम्मद शवाज साहब ने और राना सनाउल्लाह की क़यादत में मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दी गई, जिसमें ये नहीं कि आप तांदने वाले में गए, वो पहले वो जो कनार रोड है वो पहले 10 फुट का होता था। अच्छा। यानी वो हमने डबल रोड, बिल्कुल सिंगल सड़क थी, आपने देखी होगी, आपका शायद अब उधर आना बहुत ज़्यादा। और पुल पीरा से जो डबल रोड वो भी हमने करवाया था। जो गनास वाला चौक था, गनास वाला चौक से वो बेदियां रोड या वहाँ गुजरा तक, वहां तक कारपेट रोड हमने भी मंजूर करवाया था। और जो स्कूल थे, स्कूल पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया था, यानी कि जिसकी जिंदा मिसाल है दानिश स्कूल, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तांदने वाले में मौजूद है। और वो यानी कि आज भी अगर यानी कि नून लीग जब कैंपेन की तो हमेशा शहबाज साहब या बीबी मरियम ये दानिश स्कूल का या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिलों में जाकर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो अपनी तहसील में उस वक्त लेकर आया था जब किसी जिले में भी नहीं था। अच्छा। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अगर तांदने वाले में 2000 बच्चा दानिश स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद मेरी क़यादत की यानी कि तौर पर आपकी भी एफर्ट थी। वो लामाला मेरी 2014 में मुलाकात हुई थी मियां शहबाज शरीफ साहब से, और 2 साल की मेहनत के बाद जाकर उस पे काम शुरू हुआ था। यानी 2018 से 24 तक आप क्यों ना काम करवा सके? बिल्कुल आपके पास एमपीशिप भी थी, शहर उजड़ कर रह गया, क्या वजह? क्या आपको ग्रांट्स नहीं? वो फिर रियासत मदीना की गवर्नमेंट आ गई थी ना। अच्छा। फिर उन्होंने तो फिर साथ अपने लोगों को ऑब्लाइज करना था। और मैंने यानी कि एजुकेशन में मैंने 15 से 20-25 स्कूल मैंने अपग्रेड करवाए थे। अच्छा। और फिर हॉस्पिटल तांदने वाला का आपको कभी ज़हमत देंगे हम, और इंशाल्लाह ताला तांदने वाला की कोई शक्ल बनाकर आपको ज़हमत देंगे। जब मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह मेरी बीबी मरियम साहबा से मुलाकात हुई है और उनका विजन या उनकी जो दिन रात की मेहनत है या उनका अल्लाह ताला पे तवक्कल या जिस तरह वो मेहनत कर रही है, लगता है इंशाल्लाह ताला जब आप अगले 2029 में जाएंगे ना आप सर्वे के लिए, तो आपको अच्छा वो टूटी सड़कें तो नहीं मिलेंगी, वो सीवरेज निजाम बेहतर मिलेगा, कोशिश करेंगे कि नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जिसे कही जाती है कि क्योंकि अब देखें आपकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद में, आप उन खुशकिस्मतों में शामिल हैं जो जीते। अच्छा, यहाँ पर कोई भी ऐसा चेहरा ऐसा नहीं है जिसे कहते हैं कि काबीना भी शामिल किया गया हो, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है? क्या वजह है जाफर अली हुच्चा को जो है किस्म का निगलेक्ट किया गया, उनका नाम फिर काबीना में नहीं आया, क्या वजह क्या है? नहीं, हमें अपनी क़यादत पे पूरा इत्मीनाद है, पूरा यकीन है। हमारा साहब से लॉबिंग भी होती है, तो लॉबिंग जो है वो क्या आपके कमजोर है? आपके लॉबिस्ट की जो मिसाल के तौर पे इतना बड़ा, क्योंकि फैसला पाकिस्तान अपनी क़यादत पे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से, नहीं पूरी उम्मीद है। जो असल में पता है जो तो ये सब क्या है, मिलना वही है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा है, किस्मत में लिखा है। किस्मत में नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ठीक है, मैं 13 में इलेक्शन जीता हूँ, लोग कहते थे कुछ भी हो जाए वो चाहे एमपी नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया ना। लोग 18 में कहते थे कि जी लो जी अब ज़िमनी इलेक्शन आ गया, अब तो ये गया, अल्लाह ताला ने बचाया, अब भी अल्लाह ताला ने बचाया ना। लेकिन किस्मत में लिखा तो ये किसी पे कोशिश नहीं करना चाहिए। और बड़े डाउन टू अर्थ आदमी आप, मैंने देखा है आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आपके जो सियासी हरीफ हैं वो उन्होंने आपके ऊपर तरह तरह के कीचड़ भी चला, लेकिन आपने एक किस्म का कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। इसके पीछे क्या तरबियत है, क्या वजह है? ये जो किसी पे तनकीद करनी है ना, मैं समझता हूँ कि तनकीद करने की वजह चाहिए कि जो एक सियासी वर्कर होता है ना, उसको चाहिए कि हम सियासी मैदान में उनका मुकाबला करें, सियासत में उनका मैदान, यानी कि ग्राउंड है ना, एक हमारा पीपी है, पीपी में सब हकूक हासिल है कि तमाम तर वो आए मुकाबला करें, लोगों को मिलें जुलें। साफ अगर सबसे ज्यादा कमजोर आदमी मैं हूँ, अगर मुझे
کسی نے الیکشن لڑنے سے نہیں روکا تو میں تو کسی کو بالکل نہیں روک سکتا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں. اب لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے جو آپ بڑھ کے لگاتے ہو, کسی پہ تہمت لگاتے ہو. لوگ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہے تو لامالا آج جھوٹ کا زمانہ چل رہا ہے, جھوٹ کا زمانہ چل رہا ہے کہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں لوگ, تنقید تو لوگ ریسرچ نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات مبارکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی صاف ستھری تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جھوٹ کے خلاف, بلکہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ نہ سیکھے تھے, پھر ہم کیا کر سکتے. اچھا صاحب, آپ کا تحصیل جو ہے وہ کرائم کے حوالے سے پورے فیصل آباد میں نمبر 1 پر ہے. چوری, ڈکیتی, رازنی اور اس طرح کی بات آتی ہیں آئے روز ایک قسم کا وہ اس کا معمول ہے. آپ کے شہر بھی پورا تاننے والا بھی محفوظ نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ویژن ہے آپ کے پاس وہاں پہ تاننے والا میں خاص طور پر؟ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے. 13 سے 18 تک ہم نے 100% کنٹرول کیا تھا, 100%. آپ بھی میری آر پی او فیصل آباد سے, سی پی او صاحب سے, آئی جی پنجاب سے میری ملاقات ہو چکی ہے. لامالا تب 13 سے 18 تک یہ کمی ضرور ہے کہ تب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے, وہ ہماری پوری سپورٹ کرتے تھے, پوری شفقت کرتے تھے. اور لیکن انشاءاللہ تعالی ہم لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اپنی تحصیل کو بالکل اس سے بچائیں گے. ایک چیز اور ہے, کہا جاتا ہے کہ ہوجا صاحب جو ہے نا بھائی کسی سپاہی کا تبادلہ بھی اب نہیں کروا سکتے. آپ کو ایک قسم کا وہ کیوں طاقت نہیں دی جا رہی, کیوں ایم پی اے کو اتنا کمزور کر دیا گیا؟ تبادلے تو ویسے میں تو خود اس چیز کے خلاف ہوں. کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے کہ چلو دیکھیں کہ بچنا چاہیے کہ ایک ادارہ ہے, ہم کو ادارے سے اپنا کام لینا چاہیے. باقی ادارے کی پوسٹنگ کرنا, روکنا وہ ادارے کا کام ہے, ادارہ دیکھیں. ہاں یہ غلط بات ہے کہ جو کمزوری والی بات ہے, جو ہم شکایت کرتے ہیں, کمپلینٹ درج کرتے ہیں اس پہ پورا عمل درآمد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تو پھر لوگ پروپیگنڈا ہے. تھانوں میں ابھی تک بھی جھوٹی درخواستیں دے کر جھوٹے پرچے درج کروانا, بندوں کو ناجائز بے گناہ لوگوں کو بند کر دینا, گناہ گاروں کو اس پہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہو رہا ہے. دیکھیں کہ میرا ان سے اعلیٰ جو انتظامیہ اس سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر علاقے کا ایک ایم پی اے جھوٹی ایف آئی آر کسی پہ نہیں کرواتا تو پھر کسی کے کہنے پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 13 سے 18 تک اللہ کے فضل اور کرم سے کوئی ایک انسان بھی اٹھ کر, ایک آدمی بھی اٹھ کر نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی بھی جھوٹی ایف آئی آر کروائی. ٹھیک ہے, اب بھی ایسے ہوگا انشاءاللہ. ہم انصاف کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ کا علاقہ پورا تھانے کی سیاست کرتا ہے. نہیں, لامالا لوگوں کو ایک لائن پہ لگانا چاہیے نا. ان کے کیونکہ میں نیچے سے گیا تھا اوپر, میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا. جو میرے دوست تھے, میرا حلقہ باب تھا, وہ میرے دوستوں نے سب نے اس پہ قربانی دی, سیکریفائس کیا. سب دوستوں نے, ہمارے دوستوں بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں, ان کے فیملیوں بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں میری وجہ سے اور سیاست کی وجہ سے. آپ نے بڑے مارے کھائی ہیں, آپ نے بھی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے, کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انصاف کی ایک گھڑی برسوں کے بعد سے بہتر ہے. ہم اس پہ یقین کریں گے اور رکھیں گے. کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کریں, نہیں کرنی چاہیے بالکل انشاءاللہ. اب آپ کو سینڈیکیٹ ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو سینڈیکیٹ جو ایگریکلچر یونیورسٹیز کا ممبر بھی بنایا گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا پلان ہے آپ کے پاس, کیا کیسے بہتری لائیں گے؟ کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ پرابلمس ہیں, بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں جن کو حل کیا جانا بہت ضروری ہے. اور یہ بڑا کہا جا رہا تھا جی کہ کیسے جناب ایک دور افتادہ تحصیل کے ایک ایم پی کو جو ہے سینڈیکیٹ کا ممبر, آپ پہ بڑی تنقید بھی کی گئی. تو ایگریکلچر یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ جو میرے نوٹس میں معاملہ آئے گا کہ ایک تو جو ہے جو سب سے جو مین ایشو ہے وہ ہے لیکچرار کی بھرتی کا یا اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتی کا. اس پہ کام کریں گے کہ جو ایک گورنمنٹ کی یعنی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ میرٹ کی, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا لے کر آئیں گے سب لوگوں کو کہ لامالا جنہوں نے ماسٹر بچوں کو پڑھانا ہے, جنہوں نے ماسٹر کروانا ہے, وہ کم از کم اس قابل ہو, کمپیٹنٹ لوگ ہوں, اور وہ نہ کو میرے عزیز ہو نہ کسی اور کے عزیز ہو. تو دوسرا لیکن تنقید والی بات تو سب زیادہ تنقید تو لوگ تنقید تو کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک چیز اور خاص طور پر فیصل آباد کی انتظامیہ کیا آپ سے مکمل کوآپریٹ کرتی ہے؟ ہاں بالکل کرتی ہے کوآپریٹ.
کرتی ہے کوآپریٹ, کوئی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے. لامالا کوئی کسی جگہ پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہم بیٹھ کے یعنی کہ بحث و مباحثے سے یا مل کر ملاقات کے ذریعے وہ کر لیتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ انتظامیہ بالکل ہماری سنتی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جھوٹا پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے رہے. کوچا صاحب سارا دن آپ مصروف رہتے ہیں اپنی مسلسل سیاسی کیمپینز میں, لوگوں میں آنے جانے میں. اپنی ذاتی تسکین کے لیے ذاتی اپنی کون سی ایسی ہابی ہے جسے آپ روزانہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں نے کوئی ایسی بھی ہابی اپنے سر سوار کی. اچھا, ہاں بس. کوئی واک نہیں کرتے, کوئی جم نہیں کرتے, کوئی کہیں کچھ بھی ایسا کھیل یا کوئی ایسی چیز کوئی آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میں روزانہ تو کوئی نہیں. آپ کو 10-15 منٹ اگر 5-10 منٹ واک کر لے تو کر لے, نہیں تو کوئی. محبت بھی ہوئی زندگی میں کسی سے؟ محبت تو زندگی میں, محبت تو اللہ تعالیٰ کو تحفہ یہ ہوئی ہے. ہر آدمی کو یہ کسی نے کہنا کہ اگر نہیں ہوئی تو پھر اس نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. محبت حاصل بھی ہوئی؟ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے. یہ تو بہت جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل قسم کا جواب ہے, سیاسی جواب جسے کہہ سکتے ہیں. اچھا, خوشبو کون سی پسند ہے آپ کو؟ خوشبو میں عطر وغیرہ یوز کرتا ہوں زیادہ. اچھا, دیسی قسم کی وہ خوشبو کے حوالے سے صاحب ذرا نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر وہ ضروری ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند کیا ہے. کھانے میں کیا پسند ہے آپ؟ کھانے میں جو مل جائے, دال سبزی کچھ بھی. ہاں. ٹریولنگ کا شوق ہے؟ ٹریولنگ پھر سیاست میں اب تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھی ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بس دعا کیا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. میوزک بھی سنتے ہیں آپ؟ بہت کم. کس کو سنتے ہیں اگر سنیں؟ نعت. اچھا, نعت سنتے ہیں. نعت شریف. بہت اسپرچول ہیں آپ, بہت زیادہ آپ کے اندر ایک قسم کا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ ایک, میں نے بتایا کہ آپ ہمبل, آپ کو ایک قسم کا فیس بھی نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جعفر علی ہوچا کے وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے اس طرح ان کے خلاف مختلف پروپیگنڈاز, مختلف ایک قسم کا شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو میں جب ریاست مدینہ مان رہی تھی تب بھی یہی بات تھی. یہ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں نا. یہ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یعنی کہ ہم تو آج کے جو نیک لوگ ہیں, ہم تو نیک لوگوں میں بھی شمار تو نہیں ہے نا. تو ہم بھی تو لوگوں کو تنقید کرنی چاہیے, لیکن ہم کو اس تنقید کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. اور جو سازش کرنے والے, میں تو اس بات پہ کام کرتا ہوں ہمیشہ کہ سازش کرنے والا 100 آدمی ہونا, ایک آدمی اپنی ڈگر پہ کام کر رہا ہے, مسلسل محنت کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہی کرتا ہے. پریشان نہیں پھر ہونا چاہیے. بس ایک محنتی آدمی 100 سال بھی بھاری. ایک چیز اور, آپ چونکہ ہم تانلے والا کی بات کر رہے تھے کہ تانلے والا آپ نے کہا کہ 3-4 سال میں آپ اس میں بالکل نئی فیس آپ دے دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اپنا حصہ ڈالیں گے پورا. کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ تانلے والا کے لیے آپ ہر صورت میں لینا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تانلے والا میں ایک تو جو ہمارا جو ہے نا ہاسپٹل بھی ہم محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ ابھی تک ہمارا ہاسپٹل یعنی کہ آج ہی گھڑی تک بھی 40 بیڈ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے پچھلی گورنمنٹ میں نے وہ کروایا تھا, اپ گریڈ کروایا تھا, لیکن اس پہ عمل درآمد رک گیا. ٹھیک ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ وہ ہاسپٹل ہے یعنی کہ تقریباً اس پہ کم از کم 150 بیڈ 120 بیڈ کا ہو, اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو میرے تانلے والے کے مریض پیشنٹ ادھر فیصل آباد میں آتے ہیں, ہارٹ کا ڈاکٹر ادھر ہو, آنکھوں کا ڈاکٹر ادھر ہو, اور غریب لوگوں کے لیے علاج کے لیے بہت لمبا سفر ہے. آپ دیکھیں مریض یہاں پہ بڑی کریں گے, ضرورت کریں گے. یا پھر وہ یعنی کہ یا لڑکیوں کا جو کالج ہے وہ بچیاں فیصل آباد یا سمندری میں جاتی ہیں, چلو یونیورسٹی میں تو جائیں, لیکن تانلے والا میں سے بچیاں کا نکل کر جا کر سمندری میں پڑھنے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اس پہ فوکس کر رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ہے ہماری تانلے والے کی بیٹیاں وہاں تانلے والے میں تعلیم حاصل کریں, اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ قیادت سے پر امید ہے کہ آپ کے یہ دونوں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے دونوں پروجیکٹس 100% کرے. قیادت کی خود کی ٹاپ پرائرٹی ہے ہیلتھ. بی پی مریم ہیلتھ پہ بڑا کام کر رہی ہے. ہاں, میڈیسن بڑی میڈیسن آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز فری ہوگی, اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم. آپ ایک چیز پروگرام سے جاتے جاتے, کیونکہ آپ بلدیات کی سیاست سے آپ نے آغاز کیا, آپ اپنی جماعت کے بھی بڑا قریب ہیں, آپ کے صدر پنجاب کے ساتھ بھی بڑے درینہ مراسم ہیں.
ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا بلدیات کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی گورنمنٹ کا پلان ہے کہ وہ بلدیات کو شروع کرے یا بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے؟ وہ اب یہ کام تو کر رہے ہیں اس پہ فعال کرنے کا. میری جب محترمہ سے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا تو میں نے میونسپل کمیٹی کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک بڑا مضبوط لا رہے ہیں اور لانا چاہیے. ویسے جنرل بات کو لانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سیاستدان کی نرسری تو بلدیات ہی ہے نا. بلدیات سے نکل کر جو لوگ آتی ہیں نا وہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لمبا ڈیلیوری بھی انہوں نے کیا ہے, لوگوں کو دکھ درد بھی انہوں نے سمجھا ہے, علاقے کے مسائل بھی وہی سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیات ہر صورت میں کہتا ہوں 100% ہونا چاہیے, اور لیکن وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو آپ نے بنا کر تو پھر وہ اس پہ یہ نہیں کہ پابندیاں لگانی ہیں نا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. موروثی سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ موروثی سیاست دیکھو وہ تو ہر بندے کے اپنے مقدر و نصیب میں ہے. ٹھیک ہے, مقدر اور نصیب. آپ کا جیسے مثال کے طور پہ کل کو اگر بلدیات کا الیکشن ہوتا ہے تحصیل لازم آپ اپنے بھائی کو بنا دیتے, اپنے بیٹے کو بنا دیتے, کیا ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھو جو تو پچھلی دفعہ ایسا ہوا ہے نا, پچھلی دفعہ تو ایسے نہیں ہم نے کیا. ٹھیک ہے, تو جب مارکیٹ ہے کمیٹی کا بھی اگر بورڈ دیکھیں تو وہ بھی وہی لوگ آ رہے تھے جو اگر کوئی ایم این ایم پی ہوتا تھا تو اس کے رشتے دار آ کر بیٹھ جاتے تھے. میں نے دو ہی میرے ٹرنیور میں آئے ہیں, اور میرے جو میرے دوست تھے میں نے ان کو بلائی کیا. تو مارکیٹ کمیٹی میں بھی تو ابھی بھی کوئی لمبا چوڑا پروگرام خاص ارادہ نہیں ہے, لیکن پھر وہ جیسے دوستوں کی مشاورت ہوتی ہے پھر دوستوں کے ساتھ ہی وہ کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ وہاں پر ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ٹاننے والا ملے. ہاں سالہ مالا اگر دوست بھی میرے دوست ویسے ہی لاجواب دوست ہیں, بڑے مخلص اور خاندانی دوست ہیں. لا مالا وہ متوسط طبقے تعلق, لیکن وہ اچھا کام کرتے ہیں. اچھا کام ایسے ہی ہے نا کہ الیکشن لڑے ہیں تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی انہوں نے جو میں نے کیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آخری اور وہ پروگرام سے جاتے جاتے آپ کو ابھی تک کسی قسم کی منسٹری نہیں دی گئی, اور فیصل آباد میں حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا, پنجاب میں خاص طور پر کابینہ میں. اگر جعفر علی ہوچا کو کسی بھی کوئی محکمے کا پورٹ فولیو دیا جاتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیپیبل ہیں کہ پورے پنجاب کو آبزرو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے, کیونکہ جو لوگ محکموں کو چلا رہے ہیں وہ کو سیکھ کر آئے ہیں, اور وہ ان میں کون سی ایسی کوئی خاص بہت بڑی کوالٹی ہے کوئی. تو اگر وہ ہماری قیادت ہم پہ اعتماد کرتی ہے تو اللہ کا فضل اور کرم سے ان کے معیار پہ پورا اترے گی. یہ تو کوئی بات نہیں کہ پھر وہ یعنی کہ محنت ہی ہے نا, اگر ہم اپنے حلقے میں ڈیلیور کر سکتے تو یہ کون سا بہت بڑا کام ہے. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ جعفر علی ہوچا جو ہیں فلی کمیٹڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, ڈیووٹڈ ہیں اپنے کام کے حوالے سے, اور اپنی قیادت کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ قیادت جو ہے وہ ان کو آج تک قیادت نے مایوس نہیں کیا, اور ان کے جو ایک شروع کا ٹینیور تھا اس سے لے کر اب تک قیادت مسلسل ان کے ساتھ سٹینڈ بائی رہی ہے. تو وہ پرامید بھی ہیں کہ تاندیا والا شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر تاندیا والا شہر کی جو شکل ہے اس کو تبدیل ہوتا ہوا سبھی دیکھیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.